تمام دوستوں کو مہر علی کی طرف سے السلام علیکم۔ آج کی ہماری ویڈیو مغلیہ سلطنت کا زوال اور برطانیہ کا عروج ہے۔ انگریز جنوبی ایشیا میں تاجروں کی حیثیت سے آئے۔ عظیم مغل حکمرانوں کے دور میں انہوں نے اپنی اس حیثیت کو برقرار رکھا۔ جب کبھی سیاست کا کھیل کھیلنے کی کوشش کی تو انہیں قرار واقعی سزا ملی، مگر ان کی یہ تاجرانہ حیثیت اسی وقت تک رہی جب تک کہ مغلیہ سلطنت میں دم و خم تھا۔ 18ویں صدی عیسوی کی ابتدا میں مغلیہ حکومت میں انتشار اور بد نظمی کے آثار نمایاں ہونے شروع ہو گئے، جو کہ آہستہ آہستہ سلطنت کے زوال کا باعث بنے۔ انگریزوں نے ان حالات سے پورا فائدہ اٹھایا اور آہستہ آہستہ جنوبی ایشیا کے ساحلی علاقوں پر اپنا قبضہ جمانا شروع کر دیا۔ 19ویں صدی عیسوی کے نصف تک انہوں نے جنوبی ایشیا کو اپنی سلطنت کا ایک حصہ سمجھنا شروع کر دیا تھا، تاہم آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو نام نہاد شہنشاہ ہند کہلانے کی اجازت دے دی۔ بہادر شاہ ظفر کو نام نہاد شہنشاہ ہند کہلانے کی اجازت دے دی، جس کی حکومت صرف لال قلعے کی 4 دیواری تک محدود تھی۔ ان انگریز تاجروں نے، جو اپنے آپ کو ایسٹ انڈیا کمپنی کہتے تھے، اپنی سلطنت بنانے کے دوران ہر جائز و ناجائز طریقہ استعمال کیا، جس سے ان کی شان و شوکت میں اضافہ ہوتا۔ جنوبی ایشیا کو ہر طریقے سے لوٹا گیا، جس سے نہ صرف اس کی اپنی سیاسی حیثیت ختم ہو گئی بلکہ اس کی معیشت بھی مکمل طور پر مفلوج ہو کر رہ گئی۔ اس تمام سیاسی معاشی کشمکش میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا۔ ان کی 800 سالہ حکومت اور شان و شوکت کے صرف چند نشانات باقی رہ گئے تھے، جن میں ایک ان کا نام نہاد بادشاہ اور دوسرے وہ کھنڈرات جو ان کی عظمت کی یاد دلاتے تھے۔ انگریز مذہباً عیسائی تھے اور انہیں صلیبی جنگیں نہیں بھولی تھیں، جن میں مسلمانوں نے عیسائیوں سے اپنی برتری منوا لی تھی۔ یہ بات مسلمانوں کو بھی معلوم تھی، لہٰذا انگریزوں نے یہ سوچا کہ اگر وہ جنوبی ایشیا پر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں تو انہیں مسلمانوں کو اس قدر مفلوج کرنا پڑے گا کہ وہ پھر ابھر نہ سکیں۔ ایک مشہور انگریز ولیم ہارورسل، جو کہ اپنی میانہ روی کی وجہ سے مشہور ہیں، اپنے ہم وطنوں کو مشورہ دیا کہ اگر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجدوں اور روایات کو ایک مضبوط کوشش کے ذریعے ختم کر دیں تو یہ عیسائی مذہب اور برطانوی حکومت دونوں کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا۔ اس قسم کے بیانات سے تاریخ کے صفحات پر ہیں اور ان سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ برطانوی حکومت کی حکمت عملی مسلمانوں کے حق میں زہر قاتل سے کم نہ تھی۔ برطانوی استعمار سے ہندوؤں نے بھی چند تبدیلیاں محسوس کیں۔ مغل حکمران عموماً انصاف پسند اور رواداری کے قائل تھے۔ کسی مغل حکمران کے تحت نہ تو ہندو اداروں کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی اور نہ ہی ہندوؤں کو زبردستی مسلمان بنایا گیا۔ انگریزوں نے ان کے برعکس ہندوؤں کے مذہبی اداروں سے کسی قسم کی ہمدردی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ کھلم کھلا ان کی سماجی اور مذہبی اداروں سے نفرت کا اظہار کیا، جس سے ہندوؤں میں بھی کسی حد تک انگریزوں سے بددلی اور مایوسی کے جذبات پیدا ہو گئے۔ یہی وجہ تھی کہ جب 1857 میں مسلمانوں نے برطانوی حکومت کے خلاف اپنی جد و جہد کا آغاز کیا تو ہندو بھی اپنے انداز میں کسی حد تک اس جد و جہد میں شریک ہو گئے۔